دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 78۔ مستک، من اور لمس ہاسپٹل پہنچے تو سامنے ہی وہ دونوں بھائی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ زہرہ اندر ڈاکٹر کے ساتھ ایزل کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر، کیا ہوا آپی کو؟ لمس نے پوچھا تو شامیر نے ایک نظر منہاج کو دیکھتے سر جھکا دیا۔ لمس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ منہاج، میں لمس ہوں، تمہاری خالہ۔ کیا آپی کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو؟ وہ پہلے اپنا تعارف کرواتے بعد میں اس سے وجہ پوچھی تو وہ سر جھکا گیا جبکہ بولا کچھ بھی نہیں۔ لمس نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو آگے بڑھ کر بھانجے کو سینے سے لگایا، جبکہ منہاج چاہتے ہوئے بھی خود کو ان سے دور نہیں کر سکا۔ لمس کے گرد حصار بناتے وہ بلا آواز کے رو دیا تھا۔ آپی ان سب سے لا علم تھی منہاج، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا میری جان، پلیز ان کو مت ستاؤ۔ وہ اس کا کندھا سہلاتے بولی۔ سوری، مجھے ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے بہت روڈ بیہیو کیا ان کے ساتھ۔ سوری، بٹ میں جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت کیا کروں کیا کہوں۔ میں یہ سب اتنی جلدی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سب سے حساب لینا تھا آنی، مسٹر مستک سے، ماما سے، سب سے۔ آخر کیوں مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا؟ لیکن آپ کی آپی نے بھی کیا خوب داؤ کھیلا۔ ہاسپٹل پہنچ گئی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ان سے اب۔ ابھی ملی ہے اور ابھی سے خدمتیں سٹارٹ کروا دی۔ ابھی تو میری باری تھی نا آنی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولتا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ لمس نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپی بہت اچھی ہے منہاج، لیکن وہ ماں سب سے زیادہ اچھی ہے۔ انہیں ٹھیک ہونے دو، پھر دیکھنا وہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرے گی۔ مستک اور شامیر دور سے ہی دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مستک کو اس کا آفس والا رویہ بھولا نہیں تھا، اس لیے وہ فی الوقت کے لیے اس سے دور ہو گیا تھا، جبکہ شامیر کو لگتا تھا کہ وہ منہاج کو پسند نہیں، اس لیے وہ اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ منہاج مستک اور ایزل کا بیٹا ہے، جبکہ عبادت یہ بات سن کر شاک تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھائی کے مل جانے پر خوش ہو یا اس کے اتنے سال دور رہنے پر دکھی ہو، جبکہ اوپر سے علی کی ناراضگی اس کی جان نکال رہی تھی۔ باقی سب بات پر چھوڑتے ساتھ پیلس والے بھی حویلی روانہ ہو گئے تھے۔ وہ آج ایک ہفتے بعد کالج آئی تھی۔ تھوڑی نروس بھی تھی، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا، بنا بتائے وہ اتنے دن غیر حاضر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کلاسز اینڈ ہوئی، لیکن زارور کے آرڈر پر پوری کلاس ابھی تک کلاس روم میں ہی تھی، کیونکہ زارور کو کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب وہ انٹر ہوا، شکل سے ہی وہ باتوں غصے میں لگ رہا تھا۔ کلاس میں آتے ہی زور سے اس نے ڈائس پر ہاتھ مارا، جس سے سب بھی ایک دفعہ کانپ گئے۔ کچھ شرم لحاظ ہے آپ لوگوں میں یا نہیں؟ آپ کے کچھ دنوں میں پیپرز ہونے والے ہیں اور آپ لوگ مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے تو بتانا بھی گوارا نہیں کیا، 2 دن کا کہہ کر پورے ہفتے کی چھٹیاں کی ہیں انہوں نے۔ آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ کالج کہ جب جی چاہ منہ اٹھا کر چلے آئے اور جب جی چاہ بنا کسی کو بتائے چلے گئے۔ کچھ مینرز ہوتے ہیں۔
जो लोग इतने दिनों से कॉलेज से गायब थे वो कॉलेज ऑफ होने के बाद भी कॉलेज में रहेंगे। उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। वो मिशन की तरफ देखते बोला। और आप इस मिशन मेरे ऑफिस में आए। वो सब पर एक गुस्से भरी नज़र डालकर वहाँ से चला गया, जबकि मिशन बस रोने वाली हो गई थी। आंखों में आई नमी बस किसी भी लम्हे गालों पर बह जाने को बेताब थी। वो बैग उठाए उसके ऑफिस में गई, जहाँ वो लैपटॉप खोले कोई काम कर रहा था। मैं आई कम इन सर? यस। वो सांस रोके अंदर आई थी। इस पूरे हफ्ते में सिवाय ज़ारून को सोचने के उसने और किया भी क्या था। दिन रात उसके हवासे पर वही तो छाया हुआ था। उसे तो लगा था कि रिश्ता हो जाने के बाद वो इतने दिनों बाद उससे मिलेगी तो उनका रिस्पॉन्स देखेगी, लेकिन इतना बुरा रिस्पॉन्स उसने कभी सोचा भी नहीं था। जबकि वो एक हफ्ते बाद कॉलेज आई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये बात ज़रूर अच्छे से जानता भी था। बस इतना था कि वो बता नहीं पाई थी, लेकिन इतना बुरा कौन डांटता है। जी सर, आपने बुलाया था? वो हकलाते बोली। आज पहली बार उसने ज़रूर को यूँ गुस्से में और डांटते देखा था। जी बुलाया था। वो उठकर उसके पास आया जो सर झुकाए खड़ी थी। आई एम सॉरी, वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते बोला, जब उसे महसूस हुआ कि वो सांस भी नहीं ले रही। शिट, हानी प्लीज़ सांस ले मेरी जान, सब ठीक है। वो फ़ौरन उसका चेहरा हाथों में भरते उसके होठों पर बोसा देते बोला, तो वो जो मुश्किल से जब्त किए खड़ी थी, लंबा गहरा सांस लेते रो दी थी। वो बचपन से ही ऐसी थी। अगर कोई ऊंची आवाज़ में उससे बात करता या कोई उसे डांटता तो वो अपना सांस रोक लिया करती थी। ज़ारून ने तड़प कर उसे सीने से लगाया था। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में पीटते रो रही थी। वो यूं ही उसे सीने से लगाए अपने ऑफिस के साथ बने अपने प्राइवेट रूम में आया। उसे आराम से बेड पर लिटाते खुद भी साथ लेटने के अंदाज में बैठा। रिलैक्स, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस मेरी जान बस। वो चेहरे से उसके बाल हटाते उसका माथा चूमते बोला। उसे कुछ रिलैक्स देकर वो उसके लिए पानी लाया, जो वो एक ही सांस में पी गई। आप ठीक है हनी? वो दोबारा से उसे अपने हिसार में लेते बोला। आपने इतनी ज़ोर से डांटा क्लास में। वो उसके सीने में बिल्कुल छुपी हुई थी। सॉरी, मैं इतना डर गई थी ज़रूर। अगेन सॉरी, वो उसका सर चूमते बोला। आप जानते थे मैं क्यों नहीं आ रही थी कॉलेज, फिर भी डांटा मुझे। हनी, अगर आपको कुछ ना कहता और बाकी सबको डांटता तो इशू बन सकता था। मेरे लिए कॉलेज का हर इंसान बराबर है। यहाँ हम कज़न्स नहीं हैं, बल्कि टीचर एंड स्टूडेंट हैं। ओके, ये लास्ट टाइम था डॉक्टर ज़रूर। आइंदा मुझे ऐसे डांटा तो मैंने घर जाकर रिश्ते से इनकार कर देना है। वो उसे धमकी देते बोली, तो वो उसे घूर कर रह गया। ऐसा ख्वाब में भी मत सोचिएगा, जान ले लूँगा आपकी। मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया था? वो उसकी बात इग्नोर करते बोली। आपको देखना था, महसूस करना था। जब से रिश्ता हुआ है हम मिल ही नहीं सके। डॉक्टर ज़रूर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये कॉलेज है और यहाँ हम टीचर और स्टूडेंट हैं, ना ही कज़न्स हैं और ना ही एक दूसरे के फियांसी और फियांस। वो उसकी बात उसे लौटाते बोली। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है मैडम कि कॉलेज टाइम अब ख़त्म हो गया है और इस वक्त आई थिंक हमारे अलावा कॉलेज में कोई भी नहीं है, तो डोंट वरी, मैं अपने कोई रूल्स ब्रेक नहीं कर रहा। तो उसका सर तकिए पर रखते खुद उस पर चुपते बोला, जबकि खाली कॉलेज को सुनकर अब सही मानों में उसके होश उड़े थे। ज़ारून, कॉलेज में सच में कोई नहीं है? वो घबराते बोली तो ज़ारून महसूस हुआ, नहीं कोई भी नहीं है, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? उसके होठों पर अंगूठा फेंकते बोला। आप मुझे डरा रहे हैं, प्लीज़ ज़ारून।
ڈرنا بھی چاہیے، بہت تڑپایا جو ہے مجھے آپ نے۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے بولا اور دھیرے سے اس کا گال اپنے لبوں سے چھوٹا پیچھے ہوا، جبکہ وہ بیچاری سرخ ہو گئی تھی۔ ضرور، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ جی جانے ضرور، وہ اس کی ناک پر کس کرتے بولا۔ جانے دینا پلیز، لیٹ ہو گیا ہے، ماما ویٹ کر رہی ہوگی۔ اوکے چلتے ہیں، لیکن پہلے مجھے کس کریں، پھر جانے دوں گا آپ کو، ورنہ ساری رات یہی بٹھائے رکھوں گا آپ کو۔ اٹھا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ ضرور نہ کرے نا پلیز، وہ منہ بناتے بولی، تو ضرور کو بہت پیار آیا اس پر۔ اتنی سی بات نہیں مان سکتی آپ میری؟ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمارا رشتہ ہوا ہے، پلیز نہ کر دے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ میری بہت بڑی خواہش ہے، وہ ضد کرتے بولا تو ہانی نے مسکراہٹ دبائی۔ بالکل بچہ لگ رہا تھا وہ۔ اوکے، ہانی نے آنکھیں بند کرتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے تو ضرور اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے اس پر قابض ہوا تھا۔ پیار، محبت، دیوانگی، تشنگی، چاہت، احساس، کیا کچھ نہیں تھا اس لفظ میں۔ اس کا سانس رکتا محسوس کرتے وہ دھیرے سے اس سے الگ ہوا تو وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ اتنی فرمانبرداری؟ ویسے آپ اچھی وائف بنے گی جو شوہر کو خوش کرنا خوب جانتی ہے۔ چلے سب ویٹ کر رہے ہوگے، وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے بولا۔ جی، وہ شرم سے سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی، جبکہ ضرور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے باہر نکلا۔ ایزل کو ہوش آیا تو سب سے پہلے ملہاج کا پوچھا تھا۔ جاؤ ملہاج، آپ ہی پوچھ رہی ہے تمہارا۔ وہ چپ چاپ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب لفظ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، آنی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ دیوار سے ٹیک چھوڑتے لفظ کے ہاتھ پکڑتے بولا، تم اندر جاؤ، ہمت خود بخود آ جائے گی۔ ماں سے ملنے کے لیے کیسی جھجک ملہاج، جاؤ میرا بیٹا ماں سے مل لو، اسے مزید مت تڑپاؤ۔ جی جاتا ہوں۔ اسے اس وقت زخرف کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ ایک ایمرجنسی کیس آنے کی وجہ سے جلدی چلی گئی تھی کہ اسے ملہاج سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ اندر آیا تو شبیر اور مستق پہلے سے ہی اندر موجود تھے۔ ملہاج، بیٹے کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر ایزل نے باہیں کھولی تو وہ جلدی سے ان کی باہوں میں جا سمایا۔ سوری، میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی، مجھے آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ مجھے جب پتہ چلا کہ آپ میری ماما ہیں تو میرا دل چاہتا تھا کہ بھاگ کر آپ کے گلے سے لگ جاؤں، لیکن میری ضد اور آرا نے مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، میری وجہ سے آپ یہاں اس حالت میں ہیں۔ وہ ماں کو شدت سے سینے سے لگائے رو بھی رہا تھا اور بول بھی رہا تھا، بس میری جان، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میرا بیٹا میرے پاس ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بیٹے کے چہرے پر جا بجا بوسے دیتی بولی، مجھے جیلسی ہو رہی ہے ماما۔ شامل کے بولنے پر وہ تینوں مسکرا دیے۔ ملہاج نے اٹھتے بائیں شامل کے لیے کھولی تو وہ جھٹ سے بھائی کے گلے لگ گیا۔ یار، میں حویلی کا بڑا بیٹا تھا، عبادت آپی کے بعد میں گھر میں بڑا تھا، اور اب آپ نے میری پوسٹ لے لی، اٹس ناٹ فیئر۔ شامل منہ بناتے بولا تو ملہاج نے اسے زور سے سینے سے لگایا، ایسے جیسے ابھی ہڈیاں توڑ دے گا۔ یار بھائی، رحم کرے مجھے غریب پر، وہ دہائی دیتے بولا تو ملہاج نے ہنستے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور پھر بڑے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ماما آپ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، عبادت بکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی، بنا کسی کو دیکھے وہ سیدھا ماں کے پاس آئے۔ مستق نے سب کو آپس میں مصروف دیکھا تو بے بس سا مسکرا دیا، شاید اب اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ بلڈے قدم لیتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ ملہاج نے ان کا جانا شدت سے نوٹ کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں عبادت، کچھ نہیں ہوا مجھے، ایزل بیٹی کی پریشانی کم کرتے بولی، لیکن اس کو کہاں سکون مل رہا تھا۔
بھائی سے نہیں ملو گی؟ منہاج کی بات سن کر اس نے بنا منہاج کو دیکھتے ماں کی طرف دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ میں بڑی بیٹی تھی حویلی کی، اب میرا روب ختم ہو جائے گا، کوئی مجھ سے ڈرے گا بھی نہیں کہ تم صرف بڑی نہیں ہو، کوئی اور بھی ہے۔ پھر کیا ہوگا ماما؟ وہ روحاسی ہوتے بولی تو منہاج ہنس دیا۔ بیچارے اس کے بہن بھائیوں کو کتنا دکھ تھا اپنی پوسٹ کے کھو جانے کا۔ یار ٹوئنی، پہلے گلے تو ملو، بعد میں حل سوچ لیں گے نا۔ منہاج نے اس کے قریب آتے کہا تو وہ ایک دم سے اٹھتے، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے روتی، جبکہ منہاج کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ڈفر، اس دن ہاسپٹل میں کیوں نہیں بتایا تھا مجھے کہ میرے بھائی ہو تم؟ جب پتہ چل گیا تھا تو کیوں واپس نہیں آئے؟ اب آ گیا ہوں نا، کہیں نہیں جاؤں گا، چھوڑو ساری باتیں، آپ سب ساتھ رہیں گے ہم۔ وہ بہن کا سر چومتے بولا۔ وہ تینوں ہاسپٹل ہی رک گئے تھے۔ ڈاکٹر نے صبح ڈسچارج کرنا تھا۔ منع کرنے کے باوجود بھی وہ تینوں وہاں سے ہلے بھی نہیں تھے۔